بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حامد اور سعود حضرت ابراہیم الخواص کی معیت میں کیے گئے ایک سفر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے سفر میں حضرت ابراہیم الخواص کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ ہم سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے جس کو وادی حیات سانپوں کی وادی کہا جاتا تھا، اور واقعی وہ سانپوں کی وادی تھی کیونکہ وہاں بکثرت سانپ پائے جاتے تھے۔ میں نے عرض کی، یا حضرت، یہاں سے رات پڑنے سے پہلے نکل جانا چاہیے تاکہ سانپوں کے خطرات سے بچ سکیں۔ جب میں نے ان سے یہ گزارش کی تو آپ نے اپنا تھیلا زمین پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے مجھے بھی وہیں ان کی پیروی میں بیٹھنا پڑا۔ آہستہ آہستہ سورج غروب ہوتا گیا اور رات چھا گئی۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا کیونکہ رات پڑتے ہی سانپ اپنی بلوں سے باہر آنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر اچانک بہت سارے سانپ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں نے خوف کے مارے چلانا شروع کر دیا، حضرت سانپ مجھے بچائیے۔ آپ نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ آپ نے یہ کہا تو سارے سانپ دور چلے گئے۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد سانپ پھر واپس لوٹ آئے، جنہیں دیکھ کر ڈر کے مارے میرا تو پتا پانی ہو گیا۔ میں نے پھر چلانا شروع کر دیا، حضرت سانپ مجھے بچائیے۔ آپ نے پھر مجھے فرمایا، خاموش رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ آپ کے اتنا فرمانے سے سانپ پھر چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے۔ رات بھر یہی کچھ ہوتا رہا کہ سانپ آتے اور میں چلانا شروع کر دیتا۔ حضرت ابراہیم الخواص فرماتے، خاموش رہو اور اللہ کا ذکر کرو۔ سانپ واپس چلے جاتے اور تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتے۔ ساری رات خوف و جاگ میں ہی گزری اور میرا بدن ساری رات خوف سے کپ کپاتا رہا، جبکہ حضرت بڑے مزے سے آرام فرماتے رہے۔ اس طرح بڑی مشکل سے رات کٹی۔ صبح جب پاؤں پھوٹ چکی تو حضرت بیدار ہوئے اور نماز فجر ادا فرمائی اور اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ اوراد سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، چلو چلنے کی تیاری کرو۔ میں فوراً اٹھا اور سامان تھیلے میں ڈالنے لگا۔ میں نے حضرت کے نیچے بچھی ہوئی چادر کو جھاڑا تو میں نے دیکھا کہ اس چادر کے نیچے ایک بہت بڑا اژدہا کنڈلی مارے بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا، اور شیخ ساری رات اس پر سوتے رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور عرض کی، حضرت دیکھیں کتنا بڑا سانپ ہے۔ آپ نے فرمایا، چھوڑو، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو اللہ کے فضل سے آج رات بڑی مزے کی نیند آئی، ایسی نیند تو کبھی گھر میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس حکایت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ توکل کر کے کسی بھی آفت مصیبت میں سامنے جو نظر آ رہی ہو اس سے بھی وہ نہیں گھبراتے، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ پر جس نے توکل کیا اللہ پاک اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے تمام جائز حاجات و مقاصد کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک پر ہمیں بھی اللہ توکل کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمارے تمام معاملات آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔